میں منہ میں سگریٹ دبائے اسے ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی تھی یا حسن کا پیکر؟ سفید یونیفارم میں اس کی دودیا رنگت، بھورے بال، بادامی آنکھیں میرے دل میں حشر برپا کر رہی تھیں۔ جی چاہتا تھا اسے اپنے سامنے بٹھا کر بڑی فرصت سے دیکھوں۔ میں اسے دیکھ کر ہمیشہ بے قابو سا ہو جاتا تھا، اپنی نظروں کی وارفتگی چھپا نہیں سکتا تھا۔ وہ شاید میری نظروں سے بے چین ہو کر جب مجھے دیکھتی تو نظروں کے تصادم پر اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، آنکھوں میں نفرت سی بھر جاتی تھی۔ ایک نظر وہ حقارت سے دیکھ کر وہاں سے گزر جاتی اور میرا جی چاہتا تھا اس کی حقارت کا منہ توڑ جواب دوں کہ وہ ساری زندگی مجھے بھول نہ پائے۔ یہ امیر ماں باپ کی خوبصورت بیٹیوں کو پتہ نہیں امیر زادے ہی کیوں پسند ہوتے ہیں۔ میں ایک موبائل کی دکان پر موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا۔ جہاں میری دکان تھی وہ موبائل کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی۔ وہیں سامنے اندر ایک بہت اچھی اور مہنگی کالونی بنی ہوئی تھی جس کے چاروں طرف کی دیوار کی گئی تھی اور مین گیٹ پر 2 چوکیدار کھڑے رہتے تھے۔ کالونی کے اندر صرف وہی لوگ جا سکتے تھے جو وہاں کے رہائشی تھے یا ان کے اقارب دار۔ ہم جیسے لوگوں کو تو اندر جانے کی اجازت ہی نہ تھی۔ اگر کسی کو ملنے کے لیے جانا بھی ہوتا تو انہیں اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں رہنے والے زیادہ تر بڑے بڑے اور آئی جی ڈی جی وکلا کے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ یوں تو وہ لڑکی زیادہ تر اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آتی جاتی تھی، لیکن شاید اسے موبائل خریدنے کا بہت شوق تھا۔ آئے روز جب بھی کالج سے واپس آتی تو اپنی گاڑی رکوا کر مختلف دکانوں سے موبائل دیکھتی، ان کی قیمت پوچھ کر کبھی خرید لیتی تو کبھی یوں ہی چھوڑ کر واپس چلی جاتی، یا اپنا نیا موبائل وہ چند ماہ استعمال کرتی اور پھر اسے مارکیٹ میں سستے داموں بیچ کر اور پیسوں سے نیا موبائل خرید لیتی۔ وہی امیروں والے ششکے۔ پہلی بار میری نظر اس وقت اس پر پڑی جب وہ سامنے والی دکان پر موبائل خریدنے آئی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں چھوٹے سے ٹیبل پر میں بیٹھ کر موبائل ٹھیک کر رہا تھا۔ اسے جیسے اندر آتے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، کندھے پر چھوٹا سا بیگ لٹکا رکھا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ اسے ریئل می موبائل کا نیو ورژن دکھائے۔ دکاندار اسے موبائل دکھانے لگا، اسے موبائل کی خوبیاں بتانے لگا اور میری نظریں اس پر بے خودی سے اٹھنے لگی۔ میں ایک حسن پرست نوجوان تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر میری نظروں میں وارفتگی سی اترنے لگتی تھی۔ میں انہیں سر سے پیر تک یوں دیکھتا جیسے نظروں کی ہوس ان کے وجود سے بجھا لوں گا، کیونکہ ایسی لڑکیوں کو حاصل کرنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ سالی سب کی سب امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، ہم جیسوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھیں۔ اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ میرا چین چرا رہی تھی۔ میں بڑی محویت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا اور پھر پھونک مار کر اپنی لٹ اڑانے لگی، اس کی اس ادا پر تو میرا دل فنا ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس نے پھر اپنا رخ ناگواری سے بدلا اور موبائل لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد جب بھی اس کے آنے کا وقت ہوتا میں دکان سے باہر کھڑا ہو جاتا، اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا، یہی سوچتا کہ کاش ایک بار مجھ سے ہنس کر بات کر لے، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا جاتی تھی۔ شاید میری نظروں کی ہوس کو وہ اچھی طرح سے جان چکی تھی۔ میں گاؤں سے شہر کمانے کے لیے آیا تھا۔ یہاں آ کر موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھا اور یہیں کام کرنے لگا۔ جہاں میں رہتا تھا وہ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا جو انہی بنگلوں کی پچھلی سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ باؤنڈری لائن کی دوسری طرف ہمارا چھوٹا سا مکان تھا جہاں ہم چند لڑکے رہتے تھے اور مل کر اس کا کرایہ بھرتے تھے۔ یوں تو میں خوش شکل تھا، لیکن مسئلہ سارا غربت کا تھا۔ ایک بار میرا ایک دوست کہنے لگا کہ تمہارا دماغ موبائل کے سسٹم میں بہت چلتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ میں اس کے موبائل کا سافٹ ویئر ہی چیک کر رہا تھا جو کہ ایشو کر رہا تھا۔ 10 منٹ لگے تھے، میں نے اس کا سارا ڈیٹا ٹھیک کر کے اس کو پکڑا دیا۔ کہنے لگا کبھی تم نے موبائل ہیکنگ کے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جو تمہارا دماغ ہے تم لاکھوں کما سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اگر تم موبائل ہیکنگ کرنا سیکھ جاؤ
تو لڑکیوں کا ڈیٹا اپنے موبائل میں ہیک کر سکتے ہو اور پھر انہیں بلیک میل کر کے پیسے لے سکتے ہو، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں اپنے موبائل پر عجیب و غریب سی تصاویر کھینچ کر سیو کرتی ہیں، اور اگر کوئی امیر لڑکی پھنس جائے تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں اس بارے میں سوچنے لگا تھا، پھر کہنے لگا تم خوش شکل بھی ہو، اگر پہننا اوڑھنا اچھا رکھو تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کسی غریب گھرانے سے تمہارا تعلق ہے۔ میں نے کہا اچھا واقعی؟ کہنے لگا اور کیا۔ میں اس کی بات پر سوچنے لگا، لیکن ایسا کوئی موقع میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے موبائل ہیکنگ کے بارے میں اپنی کوشش شروع کر دی۔ واقعی میرا دماغ اس معاملے میں بہت چلتا تھا۔ جو بھی لڑکی میرے پاس موبائل ٹھیک کروانے آتی، اگر وہ کوڈ بھی لگا کے رکھتی تو بھی اس کا سارا ڈیٹا حاصل کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تصاویر اور فون نمبر بھی۔ پہلی بار میں نے ایک لڑکی کا سارا ڈیٹا ہیک کرنے کے بعد اسے کال کی۔ اپنی آواز بدل کر میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہارا سارا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے۔ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے چند تصاویر اس کے واٹس ایپ پر بھیجی، جس سے وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ لڑکی بھی اسی کالونی میں رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہاں رہنے والے زیادہ تر امیر ہیں۔ میں نے لڑکی سے پیسے منگوانے شروع کر دیے، اپنا ایک ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولا جس میں ایک فرضی نام ڈالا، شناختی کارڈ کا نمبر کسی اور کا لے کر ڈالا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ اور پھر وہ لڑکی تھی، کبھی اتنی گہرائی میں نہیں جاتی، اسی لیے میں اس سے ہزاروں روپے منگوانے لگا، اور وہ دیتی تھی کیونکہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کچھ نازیبا سی تصاویر اپنے موبائل میں کھینچی تھی، جنہیں اگر میں وائرل کر دیتا تو وہ بدنام ہو جاتی۔ یہاں سے میں نے اپنا ہیکنگ کا کام شروع کیا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی میرے پاس اپنا موبائل ٹھیک کروانے کے لیے آتی، اس کے چند ماہ بعد میں اسے بلیک میل کرنے لگتا تاکہ اس کا شک مجھ پر نہ جائے اور میری آمدنی کا ذریعہ بھی بنا رہے۔ یہ سلسلہ صرف پیسوں کی حد تک تھا۔ ابھی تک اینی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ وہ تو میرے خوابوں کی ملکہ تھی، میری شہزادی تھی، اسے تو میں یوں جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے موبائل لیا اور اس موبائل کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگی اس کا شاید جیک خراب ہے، چارجنگ ٹھیک سے نہیں کر رہا۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا آپ کل یہ موبائل لے جائیے گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس موبائل کا واقعی جیک کا ہی مسئلہ تھا۔ میں نے جیک کو تو ٹھیک کر دیا، لیکن اپنی عقل لڑاتے ہوئے اس کا سارا ڈیٹا میں حاصل کر چکا تھا، یہاں تک کہ اس کا فون نمبر بھی۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس کے موبائل میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں، صرف اسی کی تصاویر تھیں۔ اس کا کسی بھی لڑکے سے شاید کوئی افیئر نہیں تھا، کیونکہ اس کی ایسی کوئی تصاویر نہ تھیں جن سے میں اسے بلیک میل کر سکتا، اور کرنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ اسے تو میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری پہلی خواہش تھی۔ میں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اسے بلانا چاہتا تھا، لیکن یوں بلیک میلر بن کر نہیں، بلکہ اپنی بلیک میلنگ سے میں کافی پیسہ کما چکا تھا۔ گاؤں میں اماں بھی بڑی راضی تھیں، کیونکہ میں اپنی تنخواہ سے بڑھ کر انہیں پیسے بھیجتا تھا، اور اب تو میں نے بہت اچھے اچھے کپڑے خرید لیے تھے جنہیں پہن کر میں کہیں سے بھی غریب کسان کا بیٹا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے ایک استعمال شدہ سم لی، کیونکہ وہ اکثر موبائل چوری کرتا تھا اور سم نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دیتا تھا اور موبائل کو مجھ سے ہی ٹھیک کروا کر آگے بیچ دیتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار سمز پڑی تھیں۔ میں نے ایک ایسی سم لی جو کہ 2 سال پرانی تھی۔ یقیناً اس کا مالک تو اس سم کو بھول بھی چکا ہوگا اور موبائل کو بھی۔ میں نے وہ سم ڈالی تو وہ آن ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے اینی کا نمبر ملایا۔ اس نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز سن کر تو مجھے جیسے اپنے چاروں طرف گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کہنے لگی کون بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کا دیوانہ۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو چپ رہی، پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں نے پھر سے اسے کال کی۔ کہنے لگی کیا چاہتے ہو، میں نمبر بلاک کر دوں تمہارا؟ میں نے کہا نہیں، یہ ظلم مت کرنا۔ دیکھو یہ مت سمجھنا میں نے تمہیں پریشان کرنے کے لیے کال کی ہے۔
میں واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، تمہیں جانتا ہوں۔ یہ سن کر شاید وہ تھوڑا گھبرائی، کہنے لگی کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ میں نے کہا یہیں اسی علاقے میں رہتا ہوں۔ یہ سن کر کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا روز تمہیں اپنی گلی سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، بڑی مشکل سے تمہارا نمبر حاصل کیا ہے۔ یہ مت سمجھنا میں کوئی آوارہ لڑکا ہوں، بلکہ میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ میں نے لڑکی سے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ کہنے لگی مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ انکل سلیم کے بیٹے ہو، وہ جو بنگلہ نمبر 4 میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگی انکل نوید کے بیٹے ہو، وہ جو بریگیڈیئر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ان کا بیٹا بھی نہیں ہوں۔ کہنے لگی پھر کون ہو؟ میں نے کہا اتنی جلدی تو نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال میرا بنگلہ تمہارے بنگلے سے زیادہ بڑا اور خوبصورت ہے، اور میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی پہلے اپنا تعارف کرواؤ۔ میں نے کہا اتنی جلدی نہیں کرواؤں گا، پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھ سے دوستی کرو گی۔ کچھ وقت لگا تھا لیکن وہ مان گئی۔ اگر میں اسے اپنا اصل تعارف کرواتا تو شاید نفرت سے فون بند کر دیتی، بلاک بھی کر دیتی، لیکن اس نے دوستی کی حامی بھر لی تھی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا، اسے یہ کہتا کہ میں نے تمہیں فلاں پارک میں دیکھا تھا، کیونکہ اس کالونی میں جگہ جگہ پارک بنے ہوئے تھے۔ میں اکثر موبائل ٹھیک کر کے گھروں تک بھی پہنچا کر آتا تھا، اس لیے اس کالونی کی کافی جگہوں سے واقف تھا۔ ایک بار میں ایک فوجی کے گھر میں اس کا موبائل دینے گیا، تبھی وہاں بنی چھوٹی سی مارکیٹ کے سپر اسٹور میں نے اس کو دیکھا۔ میں بھی وہیں چلا گیا، وہ اپنے لیے چیزیں خرید رہی تھی، میں کونے میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس نے اسکائی بلو کلر کا خوبصورت سا کڑھائی والا سوٹ پہن رکھا تھا، بال ویسے ہی کھلے چھوڑے ہوئے تھے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رات کو جب میں نے اسے فون کیا تو میں نے کہا آج تو تم آسمان کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا اسکائی بلو کلر تم پر بہت جچتا ہے۔ یہ سن کر وہ شاید اچنبھے میں آئی، کہنے لگی تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ میں نے کہا تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تم ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہو۔ کہنے لگی پلیز مجھے بتاؤ تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ میں نے کہا سپر اسٹور میں۔ یہ سن کر کہنے لگی تم وہاں تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تم نے دیکھا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے؟ کہنے لگی تم نے مجھے دیکھا تھا تو میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا اتنی جلدی نہیں آ سکتا، آؤں گا کسی دن۔ کہنے لگی اب تو تمہیں دیکھنے کو میرا بھی دل کر رہا ہے، پلیز مجھے اپنی ایک پک بھیجو، تمہیں ایک بار دیکھتے ہی میں پہچان جاؤں گی۔ یہ بات اس کی سچ تھی، وہ مجھے دیکھتی تو فوراً پہچان جاتی۔ میں نے کہا نہیں، نہ اتنی جلدی نہیں۔ کہنے لگی کیوں نہیں؟ اگر تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے سامنے آؤ۔ میں نے کہا آؤں گا نا ایک دن، لیکن ابھی نہیں، پلیز ابھی مجھ سے ایسی ڈیمانڈ مت کرو۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، لیکن بار بار میرا اس کالونی میں چکر نہیں لگ سکتا تھا۔ چوکیدار پہلے موبائل کے مالک سے فون پر بات کرتا تھا، میرا بتاتا تھا کہ ایک لڑکا موبائل دینا چاہتا ہے، قریبی مارکیٹ سے آیا ہے۔ جب وہ موبائل کا مالک اجازت دیتا تھا تبھی مجھے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن اب مجھے روز جانا تھا، اسے کہیں نہ کہیں دیکھنا تھا، اس کو اس کا حلیہ بتانا تھا تاکہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اس لیے میں نے وہاں کے چوکیدار سے دوستی کر لی۔ میں اس کو 500 کا نوٹ دکھاتا اور وہ مجھے اندر جانے دیتا۔ میں نے کہا کہ یار اندر جنرل اسٹور پر میرے والد کام کرتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، اس لیے مجھے ان کی دوائی دینے کے لیے جانا ہوتا ہے، تم یہ 500 رکھ لو، مجھے جانے دیا کرو۔ وہ مان گیا، اس لیے اب ہر دوسرے تیسرے دن میں اندر جانے لگا، اور جاتا بھی شام کے وقت تھا۔ اس وقت اکثر وہ لڑکی وہاں پر سائیکلنگ کر رہی ہوتی تھی، یا گارڈن میں باتیں کر رہی ہوتی تھی، یا سڑک پر واک کر رہی ہوتی تھی۔ کافی خواتین بھی گھروں سے باہر ہی ہوتی تھیں۔ میں اس لڑکی کے گھر کو بھی دیکھ چکا تھا، اس کے گھر کے سامنے ہی پارک تھا جہاں بیٹھی وہ اپنی کسی دوست سے باتوں میں مصروف تھی۔ آج اس نے میرون رنگ کی کرتی پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں جینز کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا آج تو تم گلاب کا پھول لگ رہی ہو۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟
میں نے کہا میں تو تمہیں ہر وقت دیکھتا ہوں، آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے بات کرتے کرتے اس نے سامنے بنے بنگلوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہاں کھڑے ہو تم؟ اپنی گیلری میں ہو یا کھڑکی میں؟ پلیز میرے سامنے آؤ۔ اس کی بے چینی دیکھ کر میرے اندر جیسے سرور سا بڑھا تھا، ٹھنڈک سی اتری تھی۔ میں بے حد خوش ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے چینی دیکھ کر۔ وہ مجھے دیکھنے کی منتظر تھی۔ میں نے کہا نہیں نہیں یار، اتنی جلدی نہیں۔ اچھا بات سنو۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا گلاب کا پھول تمہیں دوں گا۔ کہنے لگی واقعی میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی اچھا میں تمہاری منتظر ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا، وہیں لگے ہوئے گلاب کے پھولوں میں سے پھول توڑا۔ اس وقت میں نے بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی اور بلیک کلر کی ہیٹ پہن رکھی تھی۔ اگر میں تیزی سے اس کے پاس سے گزرتا تو یقیناً وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ جس جگہ وہ بینچ پر بیٹھی تھی پیچھے ہی واکنگ ٹریک تھا جہاں بہت سے لڑکے واک کر رہے تھے۔ کسی نے شارٹس پہنے ہوئے تھے، کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں بھی اسی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ 5-6 لڑکے جب اس کے بینچ کے پاس سے گزرے تو میں نے گلاب کا پھول پیچھے کی جانب سے اس کی گود میں پھینک دیا اور خود تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے برجستہ پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن اس وقت جو لوگ اسے نظر آئے وہ زیادہ تر عمر رسیدہ بزرگ تھے جو واک کر رہے تھے۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں پارک میں آ چکا تھا اور ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے موبائل سے پھر کال کی اس کو۔ اس نے فوراً سے فون اٹھایا۔ میں نے کہا یہ تمہارے لیے میرا پہلا تحفہ، سنبھال کر رکھنا۔ کہنے لگی تم کہاں ہو؟ میں نے کہا تم سے کہا تو ہے، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہے، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ دیکھو تم کہیں بڈھے وڈھے تو نہیں ہو، کہیں پتہ چلے تم 60 سال کی عمر کے ہو اور آواز تمہاری لڑکوں جیسی ہو، کیونکہ مجھے تو یہاں پر سب بڑے بڑے بزرگ واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ واکنگ ٹریک پر چل رہی تھی، ساتھ ساتھ مجھ سے بات کر رہی تھی اور بڑی تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھ بھی رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں تم سے بس 4 سال بڑا ہوں۔ کہنے لگی اچھا چلو اپنا نام ہی بتا دو۔ میں نے کہا میرا نام محبت ہے۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ کہنے لگی اپنا اصل نام بتاؤ، اماں ابا نے بھی تو کوئی نام رکھا ہوگا۔ میں نے کہا وہ نام تمہارے لیے خاص نہیں۔ کہنے لگی تو تمہیں کیا کہہ کے پکارا کروں؟ میں نے کہا لو برڈ کہہ دیا کرو۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ بھی اچھا نام ہے، تمہارا نمبر میں ایسے ہی نام سے سیو کر لیتی ہوں۔ اب ہماری محبت کا سلسلہ چلنے لگا۔ میں تو ویسے بھی اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اب وہ بھی میری محبت کا دم بھرنے لگی۔ مجھ سے بہت پیار بھری باتیں کرتی، کہتی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی ہیں، پلیز مجھ سے اور انتظار مت کرواؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بغیر رہنا تو میرے لیے بھی مشکل تھا۔ دوسری لڑکیوں کو بلیک میل کر کر کے میں اس کے لیے قیمتی تحائف خریدتا تھا اور پھر اس کے گھر بھجوا دیتا تھا۔ اس پر ایک چھوٹا سا کارڈ لگاتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا تمہارا لو برڈ۔ ایک بار وہ فون پر کہنے لگی کہ میں بھی تمہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں، تم اپنا پتہ کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے کہا میرا پتہ تمہارے پاس ہے۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ کیا میں جانتی ہوں؟ میں نے کہا اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، میں تمہیں وہیں کہیں نظر آؤں گا۔ میری اس طرح کی باتوں پر کبھی کبھی غصہ ہو جاتی تھی، کہتی تھی تم بہت برے ہو، کبھی کبھی دل چاہتا ہے تم سے بات کرنا چھوڑ دوں۔ میں نے کہا ایسا مت کرنا، بات نہیں کرو گی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کی بے تابیاں، اب مجھے دیکھنے کا اشتیاق، اپنے لیے اس کا بے قرار ہونا مجھے کس قدر تسکین دیتا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا جی چاہتا تھا وقت یہیں تھم جائے اور وہ یوں ہی میرے لیے بے قراریاں دکھاتی رہے اور میں اسے ترساتا رہوں، اتنا کہ جب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ میری غربت کو نہ دیکھے، بس مجھے ٹوٹ کر چاہے، اپنی ساری محبتیں، شدتیں مجھ پر نچھاور کر دے۔ میں اسے اپنی محبت میں اس قدر پاگل کر دینا چاہتا تھا تاکہ اس کو میری غربت نظر نہ آئے۔ ایک بار تو اس نے ضد ہی پکڑ لی، کہنے لگی کہ اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے جسے وہ ایک ہال میں سیلیبریٹ کر رہی ہے،
وہاں لڑکے لڑکیاں ڈانس بھی کریں گے، وہاں پر پارٹی بھی ہے۔ میں تمہیں انویٹیشن کارڈ کی سلپ واٹس ایپ کر رہی ہوں۔ تم یہ دکھاؤ گے تو تمہیں اندر آنے سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن اس بار میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اور اگر تم نہیں آئے تو میں دوبارہ تم سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کلر کون سا پسند ہے؟ کہنے لگی مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے، تم بلیک کلر کا سوٹ پہن کر آنا، اور میں بھی بلیک کلر کی ساڑی پہن کر آؤں گی۔ میں نے کہا ایک شرط پر آؤں گا۔ وہ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا تمہیں میرے ساتھ کپل ڈانس کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ دیر تو ہنستی رہی، سوچتی رہی، پھر کہنے لگی ڈن۔ میں نے بلیک میلنگ سے اچھے خاصے پیسے کما لیے تھے، اس لیے اپنے لیے ایک بہت زبردست سا سوٹ خریدا۔ آج میں نے اس کالونی میں جانے کا چوکی دار کو 1000 روپے دیا تھا، اور اس نے مسکراتے ہوئے وہ پیسے رکھ لیے تھے۔ میں اس ہال میں پہنچ گیا جہاں پارٹی تھی۔ وہاں کے گارڈ کو میں نے اپنے موبائل سے کارڈ کی تصویر دکھائی تو اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی میں اندر آیا تو وہاں بہت شور تھا، انڈین رومانٹک گانے لگے ہوئے تھے، اور لڑکے لڑکیاں کپل ڈانس کر رہے تھے۔ ہال میں صرف جگمگاتی مدھم سی روشنی تھی، کوئی بھی کسی کو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے پورے ہال میں نظر دوڑائی تو سامنے اینی ایک کرسی پر بیٹھی تھی، بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی، شاید میری منتظر تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر ایک ماسک پہن لیا جو وہاں پر بہت سے لوگوں نے پہن رکھا تھا، اور چلتا ہوا اس کے پاس جانے لگا۔ جیسے جیسے میں اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ دائیں بائیں مجھے ہی تلاش کر رہی تھی۔ جب میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر میرے کپڑوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی لو برڈ۔ میں نے کہا یس۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ڈانس ریمپ پر لے گیا۔ میرا دل اس وقت ایک عجیب سی سرشاری میں تھا، جس کی میں نے خواہش کی تھی، یا یوں کہیں کہ جس چاند کو میں چھونا چاہتا تھا، آج وہ میری دسترس میں تھا، میری باہوں میں تھا۔ میں نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ میری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے کہا بس یوں ہی، اپنی محبت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں میرے چہرے کو دیکھنے کی بےتابی ہے یا مجھ سے محبت کی؟ کہنے لگی میں تمہاری بات نہیں سمجھی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تو تم مجھے نقاب اتارنے کے لیے نہیں کہو گی۔ کہنے لگی بالکل بھی نہیں، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، سمجھے؟ میں نے کہا مطلب تمہیں میرے چہرے سے محبت ہے، مجھ سے نہیں۔ اگر میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوا، ایوریج سا ہوا، تو تم مجھے چھوڑ دو گی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے تمہارا تصور باندھنا ہے، اور اس کے لیے تمہیں دیکھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا مجھے محسوس کرنا ضروری نہیں ہے، آج ہم صرف ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میں اس کی۔ کب ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو چکے تھے۔ کچھ شاید یہاں کے ماحول کا اثر تھا، ہماری قربتیں بڑھنے لگیں۔ آج میں اسے بے قابو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی گرفت میرے کندھوں پر مضبوط ہو چکی تھی۔ میرے دل کو بڑی زور کا دھچکا اس وقت لگا جب وہ میرے اندر سمانے کی کوشش کر رہی تھی، میرے اس قدر قریب آ چکی تھی کہ میں بھی اپنے ہوش کھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا، بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ میری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا۔ میں نے کہا بس، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ خود بھی ہوش میں آئی، مجھے دیکھ کر فوراً سے نظریں چرا گئی۔ میں فوراً سے اس کو چھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ میرے پیچھے تک آئی تھی۔ میں ہال سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اندھیرے کی جانب چلا گیا۔ وہ باہر تک آئی تھی، کہنے لگی میری بات سنو، تم کہاں جا رہے ہو؟ پلیز میری بات سنو۔ میرے نام تک سے تو واقف نہیں تھی، مجھے لو برڈ کہہ کر پکار نہیں سکتی تھی۔
لیکن میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کافی دیر وہ ادھر ادھر مجھے تلاش کرتی رہی، پھر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے واپس ہال میں چلی گئی۔ جب تک میں اس کالونی کے گیٹ تک پہنچا، اس کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، بس اپنا رشتہ بھیجو اور اب مجھ سے بات تب کرنا جب میرے ساتھ تمہارا کوئی مضبوط تعلق بن جائے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اپنے اس پسماندہ سے چھوٹے سے کمرے میں آ کر جب میں نے اپنی بچھی ہوئی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا تو اپنی اوقات مجھے چبھنے لگی۔ کس حیثیت سے اس کا رشتہ مانگتا؟ ایک موبائل ریپیئر کی حیثیت سے۔ اس کا باپ تو مجھے دھکے دے کے نکال دیتا۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پہلے نفرت کے جذبات دیکھے تھے۔ محبت تو بعد میں ہوئی تھی، بلکہ محبت اسے میرے نام سے تھی، مجھ سے نہیں۔ اب پھر اگر وہ میری شاپ پر آتی تو ویسے ہی نفرت اور حقارت سے دیکھتی تھی، اور اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ میں ہی وہ لڑکا ہوں جو اسے جھوٹ بول کر اور اپنے آپ کو امیر زادہ کہہ کر اس سے بات کر رہا ہوں، تو وہ تو مجھ سے نفرت کرتی تھی اور میں اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بار اپنی حیثیت دیکھ کر میرا جی چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روں۔ میں نے اس کی کال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سوچ رہا تھا کہ چند دن اس سے بات نہیں کروں گا، دیکھوں گا وہ کب تک مجھ سے بات کیے بغیر رہ سکتی ہے۔ بات دل لگی کی نہیں تھی، بلکہ دل تک پہنچ گئی تھی۔ 3 دن اس کی کال نہیں آئی، میں نے بھی اس کو فون نہیں کیا۔ چوتھے دن وہ میری شاپ پر آئی۔ اسے یوں اپنی شاپ پر دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا متورم تھیں، لگ رہا تھا کہ بہت روئی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دل چاہا اس کے سامنے چلا جاؤں، اسے کہہ دوں کہ میں ہوں وہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن کہہ نہیں سکتا تھا۔ میری جان اس وقت نکلی جب دکان میں داخل ہوتے اس نے 1 منٹ اس دکاندار سے بات کی، پھر چلتے ہوئے میرے پاس آئی، اپنے بیگ میں سے ایک ٹوٹا ہوا موبائل دیا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ کہنے لگی، اسے ریپیئر کر دو اور اسکرین بھی لگا دینا۔ میں دانستہ اس کے سامنے بول نہیں رہا تھا، کیونکہ اب وہ میری آواز کو سنتے ہی پہچان جاتی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، کتنے پیسے لگیں گے؟ میں نے سامنے رکھے پیپر پر پیسے لکھ دیے۔ کہنے لگی، منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ میں نے پیپر پر لکھ دیا، گلا بہت خراب ہے، آواز نہیں نکل رہی، کیونکہ اگر وہ میری آواز سن لیتی تو میری جان ضرور نکل جاتی۔ کہنے لگی، یہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ میں نے فون پکڑ کر اس کی حالت دیکھی، پرچے پر لکھا کہ یہ کیسے ہوا ہے، اتنی بری حالت کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی، میں نے دیوار پر مار کر توڑ دیا تھا۔ بہت غصہ آ رہا تھا فون پر۔ سن لیا تم نے؟ اب بتاؤ کہ یہ کب تک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کل لینے آ جاؤں میں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، اپنی نظریں بھی اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، کیونکہ جو امرت کچھ دن پہلے میں نے اپنی نظروں کا اسے پلایا تھا، ڈر لگ رہا تھا کہیں میری آنکھوں سے مجھے پہچان نہ لے۔ میں نے پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا جو کچھ اب میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اسے سہ نہیں پاؤں گا۔